دیوبند مدرسے کا قیام وجود میں آیا اور بہت جلد برصغیر میں اس مدارس کا جال بچھا دیا گیا. اسی مدرسے کے ایک فاضل کی حیثیت سے برصغیر کی سیاست کی افق پہ چمکا اور وہی شیخ الہند تھا جس نے جمعیت علماء کی بنیاد رکھی. یہ جمعیت علماء جو دارالعلوم کی کھوج سے جنم پائی، اس سے دارالعلوم کے قیام کا مقصد، اس کے مقصد وجود وہ کوئی فرقہ تشکیل دینا نہیں تھا، کوئی ایک چھوٹا سا مقصد فکر تشکیل دینا نہیں تھا. در حقیقت اس مدرسے نے ایک بار پھر پوری دنیا کو اسلام کا آفاقی نظام متعارف کرانا تھا، اسلام کی عالمگیریت دنیا کو متعارف کرانی تھی، اور انسانیت کا وہ پہلا بنیادی اور پیدائشی حق، آزادی کا حق، اس کا درس انسانیت کو دینا تھا اور برصغیر کے آنے والی نسلوں کو دینا تھا. چنانچہ مدرسہ اور جمعیت علماء ایک دوسرے سے ایسے وابستہ ہیں کہ اس کے ایک کے وجود کے بغیر دوسرے کا وجود بے معنی ہو جاتا ہے. ہم نے پاکستان میں دیکھا جمعیت علماء اسلام آج وجود میں آئی اور پھر ہم تو چھوٹے تھے، میں نے جس گھر میں آنکھ کھولی، تو آپ جانتے ہیں میں نے جمعیت علماء کے گھر میں آنکھ کھولی. میں نے جمعیت علماء کے فورم سے ابھرنے والی سیاست کے ماحول میں آنکھ کھولی ہے. اور جب میں آنکھ کھول رہا تھا تو میں نے اپنے قبلگاہ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کو دیکھا. کبھی تو حضرت بنوری رحمہ اللہ ملتان تشریف لاتے، ہمارے گھر میں مہمان ہوتے، ہم انہیں کے ماحول میں شرارتیں کرتے تھے اور وہ ہماری شرارتوں کو دیکھ کر مسکراتے تھے. اور کبھی میں اپنے قبلگاہ کو جامعہ خیر المدارس تشریف لے جاتے دیکھتا حضرت مولانا خیر محمد صاحب کے ساتھ، اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ اس جامعہ مشاورت کے نتیجے میں وفاق المدارس مارد وجود میں آیا. وفاق المدارس جمعیت علماء اسلام، جمعیت علماء ہند، دارالعلوم دیوبند، یہ میرا سلسلہ نسب ہے اور اس سلسلہ نسب پر جان فدا ہونے کو جی چاہتا ہوں. میرے محترم دوستوں، بڑے ادوار گزرے ہیں، مشکلات کے ادوار گزرے ہیں. مشکل حالات سے دین اسلام کا یہ سفر آج ان حالات تک پہنچا ہے. 1500 سال کے بعد بھی آج اگر قرآن زندہ ہے، آج اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث زندہ ہیں، آج بھی اگر فقہ کے علوم زندہ ہیں، آج بھی اگر دین اسلام زندہ ہے، 1400 سال کے حق و باطل کی ان مارکہ آرائیوں اور اس کشمکش سے ہوتے ہوئے گزرا ہے اور آج بھی محفوظ ہے. اور یہ حفاظت 1500 سال کے اتنے شوشوں کے باوجود اللہ کے اس وعدے کا مصداق ہے
کہ یہ دین اتارا بھی میں نے ہے، اس کی حفاظت بھی میں کروں. تو اللہ کی توفیق ہے. اس دین کی حفاظت کے لیے امت کے کون سے لوگ استعمال ہوتے ہیں؟ ہم اور آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمرے میں پیدا کیا کہ جو دین اسلام کی خدمت اور اس کی حفاظت کے لیے اپنا شب و روز صرف کر رہا ہے. میرے محترم دوستوں، آج ایک بین الاقوامی ایجنڈا ہے، اور یہ بین الاقوامی ایجنڈا کثیر المقاصد ایجنڈا ہے. بنیادی چیز یہ ہے کہ عالمی قوتیں ایک بار پھر ہماری آزادی پہ جھپتی ہیں. اور بن گئے استعمال سے ایک بار پھر وہ ہماری آزادی کی سبا کو تار تار کرنا چاہتا ہے. یاد رکھنا چاہیے ہم نے اپنی آزادی کی حفاظت کرنی ہے، لیکن آزادی چھیننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ ہم سے ہمارا مذہب چھینے اور پھر وہ ہم سے ہماری تہذیب چھین لے. ہماری ماؤں اور بہنوں کی سروں سے حیا کی چادر نوچ لیں اور ہماری جسم پر آراستہ ہماری مذہب اور تہذیب کا لباس ہمارے جسم سے اتار دو. جب مذہب نہیں رہتا، جب تہذیب نہیں رہتی ہے، اس قوم کو غلام بنانا بڑا آسان ہو جاتا ہے. ہمیں اس حوالے سے سوچنا ہوگا. چنانچہ اگر آپ کے مذہب کو اور آپ کی تہذیب کو آپ سے چھیننا ہے تو پھر مذہب کو فروغ دینا اور تہذیب کو تحفظ فراہم کرنا، اس کا بنیادی فرض اور اس کی بنیادی ذمہ داری ہمارا دینی مدرسہ کر رہا ہے. یہ جہاں مذہب کا محافظ ہے وہاں ہماری تہذیب کا بھی پشتیبان ہے. اس لیے دباؤ مدرسے پہ ہے. مدرسے کو کسی طرح مجرم ثابت کیا جائے، مدرسے کو کسی طرح دہشت گرد ثابت کر دیا جائے، مدرسے کو کسی طرح انتہا پسند اور شدت پسند ثابت کیا جائے. اور آج جو کشمکش ہے ان کی بھی کچھ دلیل ہے، ہماری بھی کچھ دلیل ہے. ان کا بھی کچھ دعویٰ ہے، ہمارا بھی کچھ دعویٰ ہے. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ دنیا میں جس کا فساد ہے اس کا سبب مولوی ہے، اور ہمارا بھی دعویٰ ہے کہ دنیا میں جو فساد ہے اس کا سبب تم ہے. میں اپنے دعوے پر کچھ گواہ پیش کرنا چاہتا ہوں. آج 21ویں صدی سے ہم گزر رہے ہیں. 21ویں صدی فساد کی صدی ہے. 21ویں صدی کے فساد کے ذمہ دار تم ہو یا 21ویں صدی کے فساد کے ذمہ دار ہم ہیں. میرے علماء کرام، حوصلے بلند رکھو. میرے بھائیوں، احساس کمتری کا شکار مت ہوئیے. آپ نے 1000 سال تک اس بر صغیر پر حکومت کی ہے.
اور اس پشاور کی شاہراہوں کا گرد آج بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ہندوستان سے تباہ کرنے والی بھوڑ کی ٹاپ یہاں سے گزرے گی. آپ بہت قابل فخر اور روشن تاریخ کے مالک ہیں اور 21ویں صدی اس برصغیر کی 21ویں صدی مسلمانوں کی قیادت علماء کے ہاتھ میں تھی. پوری 19ویں صدی میں آپ فساد نہیں دیکھ رہے. نہ مسلم اور غیر مسلم کے اندر خونریزی کا کوئی واقعہ اور نہیں مسلمانوں کے درمیان فرقہ واریت کا کوئی واقعہ آپ کو 19ویں صدی میں نظر آتا ہے. اس لیے کہ قیادت علماء کے ہاتھ میں تھی. جب سے قیادت آپ کے ہاتھ چڑھی ہے پورا 20ویں صدی فسادات سے بھرا ہوا ہے. اور آج بھی پاکستان باوجود اس کے کہ مسلم قوم کے نام پر مارد وجود میں آیا، آج جہاں ایک فرقہ دوسرے فرقے کا خون بہا رہا